یہاں پہ بھی آپ اس بندے کی، یہ بھی پاکستانی ہے، اور اس بندے کی ڈیمانڈ دیکھیں. یہ بندہ پتہ کیا کہتا ہے کہ عثمان بھائی مجھے نا پارٹ ٹائم جاب چاہیے، اور میں نا ان جو ہے نا ان 2-3 آورز میں فری ہوں. میں لٹرلی حیران ہو گیا. ایک، اس بندے کو جاب چاہیے، دوسرا پارٹ ٹائم جاب چاہیے، اور وہ بھی اس کے اسپیسیفک ٹائم کے مطابق چاہیے. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ؟ دعا گو ہوں کہ آپ سب ہوں، بالکل خوش ہوں. آج کی ویڈیو ذرا اسپیشل ہے. چند دن پہلے میں ڈاکٹر ذیشان عثمانی صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، مجھے جاب دیں، اس طرح کا عنوان تھا. میں لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ ضرور جا کے دیکھیں وہ ویڈیو. ڈاکٹر ذیشان عثمانی صاحب، میں ان کو بہت سنتا ہوں، ان سے لرن کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ جو مجھے نوکری دے دیں، یہ مجھے جاب دے دیں، ان کی جو ویڈیو میں نے دیکھی جس میں وہ شکوہ کر رہے تھے کہ کیسے جو ہے وہ لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں اور کیا کیا باتیں کرتے ہیں، تو وہ تو آپ ویڈیو میں جا کے دیکھیں. لیکن اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ میں اپنے کچھ ایکسپیرینسز شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ میرے ساتھ تو اس سے بھی زیادہ عجیب ہوا ہے. ذیشان عثمانی صاحب وہ اپنا ایک دکھڑا سنا رہے تھے جو ان کے ساتھ پیش آیا، اور آپ یقین کریں کہ کیسے پاکستانیز جو ہیں وہ اپروچ کرتے ہیں، اور کیسے وہ جو ہے اتنی ڈیمانڈس رکھتے ہیں کہ جب انہیں جاب چاہیے ہوتی ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ میرے ساتھ بھی ایسا جو ہے نا وہ انسیڈنٹ جو ہے وہ ہوا. ایک نہیں، کئی ہیں. چند ایک میں ضرور آپ کو سنانا چاہوں گا. میں بیٹھا ہوا تھا تو اچانک وی چیٹ، چائنیز جو ہے وہ سافٹ ویئر ہے، چیٹنگ سافٹ ویئر ہے، جیسے واٹس ایپ ہم یوز کرتے ہیں چائنا میں، ہم جو ہے وہ وی چیٹ یوز کرتے ہیں. تو مجھے کسی نے ایڈ کیا، تو ریفرنس میں ایک دوست کا نام لکھا ہوا تھا. تو میں نے جب ریفرنس دیکھا تو میں نے اس بندے کو ایڈ کر لیا. اس بندے نے کہا کہ عثمان بھائی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، کین آئی کال؟ میں نے کہا یا شور. اس بندے نے کال کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور پہلی چیز اس بندے نے جو مجھے کہی، وہ مجھے کہی کہ عثمان بھائی مجھے جاب چاہیے. میں بڑا ہی حیران ہوا، شوق ہو گیا. میں نے کہا یار اللہ کے بندے، آپ کوئی اپنا انٹروڈکشن کرائیں، آپ کون ہیں، مجھے اپنے بارے میں بتائیں تو صحیح. پھر اس نے اپنا تعارف کرایا کہ جی میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا، میں نے پی ایچ ڈی چھوڑ دی کیونکہ میری فائنینشیل کنڈیشن جو ہے وہ بہت خراب تھی، جو ہے میں اب جو ہے نا میں جاب کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے جو ہے نا وہ جاب کی ضرورت ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے تھوڑا اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کیا کیا سبجیکٹ ہے. فزکس پڑھانا چاہتا ہوں. اور میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں کہ کتنا ایکسپیرینس ہے. نہیں جی مجھے ایکسپیرینس تو نہیں ہے، لیکن جو ہے نا میں کافی مجبور ہوں اور یہ وہ. تو میں نے کہا آپ مجھے تھوڑا ڈیٹیل بتائیں کہ مطلب کیا کتنا ایکسپیرینس ہے، کم ہے زیادہ ہے. نہیں جی مجھے ایکسپیرینس نہیں ہے. اچھا، باتیں کرتے 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 یہ تقریباً 45 منٹس کی کال تھی، اور باتیں کرتے کرتے باتوں میں نے اندازہ لگا لیا کہ اس بندے کو جاب کی ضرورت نہیں ہے، اس بندے کے پاس جاب ہے. تو مجھے پھر باتوں باتوں میں مجھے کہنے لگا کہ یہ ایکچولی عثمان بھائی بات یہ ہے کہ جاب میرے پاس ہے. تو میں نے کہا جب آپ کے پاس جاب ہے تو پھر کیا پریشانی ہے. تو مجھے کہنے لگا کہ عثمان بھائی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ نا سیلری بہت کم ہے. تو میں نے کہا کہ کتنی کم ہے، کیا سیلری ہے آپ کی، کیا پیکج دے رہے ہیں. تو مجھے کہنے لگا کہ جی 19,000 یوان RMB. ریممبر یہ یوان ہے، PKR نہیں ہے. 19,000 یوان اس وقت تقریباً 4-5 لاکھ روپیہ بنتا تھا. اب تھوڑا زیادہ بنتا ہے، لیکن اس وقت تقریباً 5 لاکھ بنتا تھا. تو میں لٹرلی حیران رہ گیا کہ میں نے کہا یار یہ بندہ، اس کو 19,000 یوان بہت کم لگ رہا ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، آپ 19,000 یوان کی انہوں نے آپ کو آفر کی ہے، اور آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ تھوڑی ہے. تو کہنے لگا جی عثمان بھائی تھوڑی ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے آپ کو ایک لمحے کا ٹیچنگ ایکسپیرینس نہیں ہے. لٹرلی اس بندے کو کوئی ٹیچنگ ایکسپیرینس نہیں تھا. میں نے کہا آپ کبھی کلاس روم میں گھسے تک نہیں ہیں، اور آپ کو انہوں نے 19,000 یوان کی جو جاب آفر کی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیلری کم ہے. تو مجھے وہ شخص کہنے لگے کہ جی اصل میں وہ جن کے ریفرنس سے آئے تھے ان کی مثال دینے لگے کہ جی وہ تو 27,000 یوان کماتے ہیں، مجھے 19,000 یوان کیوں مل رہا ہے. تو میں نے کہا اللہ کے بندے وہ بندہ PhD ہے،
ایک بات، دوسرا اس کا 15 سال کا ایکسپیرینس ہے، تو ظاہری بات ہے وہ 27,000 یوان کمائے گا، اس کا 15 سال کا ایکسپیرینس ہے، تب جا کے وہ 27,000 یوان ارن کر رہا ہے 15 سال کے ایکسپیرینس کے بعد۔ آپ کو ایک لمحے کا ایکسپیرینس نہیں ہے اور وہ لوگ آپ کو 19,000 یوان کی جاب دے رہے ہیں۔ تو میں لٹرلی اتنا شوق ہوا کہ یار پاکستانی لوگ کیا کرتے ہیں، نہ ایکسپیرینس ہوتا ہے، نہ جو ہے وہ ایجوکیشن پراپر ہوتی ہے، نہ انگلش بولنا صحیح آتی ہے، لیکن جب سیلری کی ڈیمانڈ ہوتی ہے آپ یقین کریں اتنی بڑی بڑی ڈیمانڈز رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں، مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتی ان لوگوں کی باتیں، کہ ایسی ایسی ڈیمانڈز رکھیں گے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، یار کوئی سکل نہیں ہے، انگلش نہیں بولنی آتی، کچھ نہیں آتا، لیکن بائی چانس اگر کوئی اچھی جاب مل گئی ہے تو ڈیمانڈ رکھیں گے نہیں جی یہ تو بہت کم سیلری ہے۔ میں نے اس بندے کو کہا کہ اللہ کے بندے یار یہ سیلری جو آپ کو مل رہی ہے یہ تو پاکستان میں کسی پروفیسر کی اتنی سیلری نہیں ہوتی جتنی آپ کو مل رہی ہے۔ تو وہ بڑا مایوس ہوا میرے جواب سے، اسے تھا کہ شاید جو ہے نا میں کوئی کچھ کروں گا تو اس کی سیلری بڑھ جائے گی۔ تو اسی طرح ایک دوسرا واقعہ سن لیں۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ مجھے ایک پاکستانی ملا، تو مجھے کہتا ہے کہ عثمان بھائی میرے لیے کوئی جاب کا انتظام ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا آپ مجھے تھوڑا اپنے بارے میں بتائیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی میں رہا ہوں، مجھے نا جاب چاہیے، میں فزکس ٹیچنگ جو ہے نا وہ، میں نے کہا کوئی ایکسپیرینس ہے؟ نہیں جی کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے ٹیچنگ کا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کیا مطلب فل ٹائم جاب؟ تو کہتے ہیں نہیں جی مجھے نا، اچھا اب یہاں پہ بھی آپ اس بندے کی، یہ بھی پاکستانی ہے اور اس بندے کی ڈیمانڈ دیکھیں، یہ بندہ پتہ کیا کہتا ہے کہ عثمان بھائی مجھے نا پارٹ ٹائم جاب چاہیے اور میں نا جو ہے نا ان 2-3 آورز میں فری ہوں۔ میں لٹرلی حیران ہو گیا، ایک اس بندے کو جاب چاہیے، دوسرا پارٹ ٹائم جاب چاہیے اور وہ بھی اس کے اسپیسیفک ٹائم کے مطابق چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور لٹرلی میں اتنا حیران ہوا، میں نے کہا یار یہ کیسا بندہ ہے کہ اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ ایک کرنی نوکری ہے، پھر اپنی مرضی سے کرنی ہے، ٹائم بھی اپنی مرضی کا۔ مطلب پاکستانی لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جابز بٹ رہی ہیں، کہ آپ کے پاس سکل نہیں ہوگا، آپ کی مرضی کے مطابق جاب ہوگی؟ کس علاقے کے پرنس ہیں آپ؟ نہایت دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ پاکستانی، اور یہ میکسیمم پاکستانیوں کی عادت ہے، میں نے انڈینز میں یہ عادت نہیں دیکھی، بنگلہ دیشیوں میں عادت نہیں دیکھی، فلپینز کے لوگوں میں یہ عادت نہیں دیکھی، ملائیشینز میں یہ عادت نہیں دیکھی، امریکنز میں نہیں دیکھی، جو انگلش ہیں ان میں نہیں دیکھی۔ بھائی وہ محنت کرتے ہیں، ان کو جو دے دو وہ کام کرتے ہیں۔ پاکستانیز کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں نا اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے لٹرلی کہ یار یہ کس پلانٹ سے آیا ہے۔ اور بعض ایسے پاکستانی ہیں ان کی جو خباثت ہے نا وہ اپنے ساتھ اپنی خباثت لے کے آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو آپ سے جاب کی ڈیمانڈ کریں گے، جب آپ ان کے لیے جاب اپلائی کریں گے، اپنی کمپنی میں کریں گے یا کہیں پہ کریں گے، وہاں جا کے ایسا گند کریں گے کہ آپ کے ریلیشن شپ خراب ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہوا، یہ 2015 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، ایک لڑکا آیا پاکستان سے، میں نے اس سے تو مجھ سے بات کی کہ عثمان بھائی مجھے جاب چاہیے، اور 12th پاس ہے، کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے، اس کا کیو وہ بھی ایک چیٹنگ سافٹ ویئر ہے چائنا کا، اس کا کیو بنا کے دیا، اس کا وی چیٹ بنا کے دیا، اس کی سی وی سیٹ کر کے دی، انگلش بولنی ڈھنگ سے نہیں آتی۔ پھر میں نے اپنا ایک جو ریلیشن تھا میں نے وہ اس کو انٹروڈیوس کرایا، اس کو وہاں پہ جاب ملی، اور اس بندے نے کیا گند کیا، وہاں پہ جاب کرتا رہا، اور اس لڑکی کو، جس لڑکی کو میں نے کہا تھا کہ اس کو آپ ہائر کر لو، اس لڑکی کے 800 یوان اس بندے نے مار لیے۔ جب میری کافی سالوں بعد اس سے بات ہوئی تو وہ مجھے بڑی ناراض نظر آئی۔ میں نے کہا اللہ کی بندی کیا ہوا، ہم تو کافی اچھی ہماری بات چیت تھی۔ تو اس نے پتہ کیا کہا مجھے، اس نے مجھے کہا کہ I will never give job to Pakistani people۔ میں نے کہا what happened, we are very close, we are good friends and you know me۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ جس لڑکے کو تم نے ریفر کیا تھا نا وہ میرے 800 یوان کھا گیا۔ آپ یقین کریں میری کیا حالت ہوئی ہوگی، میں کتنا شرمندہ ہوا ہوں گا اس کے سامنے۔ اس کے بعد کیا ہوا،
میں نے اسے یہ کہا, میں نے کہا اوکے 800 RMB is not a problem, I will give you 800 RMB. مجھے کہتی کہ no محمد, it's not about your 800 RMB, it's okay, but I'm really disappointed. مجھے بتائیں کہ میں اس بندی کو اب کیا جواب دوں. جب میں نے اس لڑکے سے بات کی اور اس کی میں نے اتنی بےزتی کی کہ زندگی بھر وہ یاد رکھے گا, تو مجھے آگے سے کہنے لگا نہیں وہ تو الٹا وہ میرے پیسے نہیں دے رہی تھی. میں نے کہا یار کمال کرتے ہو. مطلب اس لیول کے یہ بندے ہیں کہ اگر آپ ان کو کہیں پہ انٹروڈیوس کرا دیں نا, وہاں گند کریں گے. اور کئی ایسے لوگوں کی سٹوریز جانتا ہوں میں چائنا میں کہ آپ نے انہیں اپنی کمپنی میں ہائر کروایا, آپ کی جڑیں کھودنے لگ جاتے ہیں. یہاں تک مینجمنٹ کو کہہ دیتے ہیں کہ اس کو نکال دو, میرے کزن کو رکھ لو. ایسے بندے بھی ہیں. اب آپ بتائیں کہ بندہ ان کی جو ہے نا وہ ہیلپ کیوں کرے. اور اپنی لمبی لمبی ڈیمانڈز رکھنے سے پہلے آپ یہ ضرور دیکھ لیں کہ آپ کے اندر کیا سکل ہے, آپ کے اندر کیا ایسی چیز ہے جو ان لوگوں کو پسند ہے. ایکسپیرینس گین کریں, سکلز سیکھیں, ٹھیک ہے, تجربہ حاصل کریں. نیٹ آئی ہوپ آپ لوگ برا نہیں منائیں گے. بس ایک نصیحت ہے بڑے بھائی چھوٹے بھائی کی طرف سے, جو ہے وہ سن لیں, شیئر کریں آگے. ہو سکتا ہے کہ کئی لوگوں کی لائف چینج ہو جائے, وہ سمجھیں اور وہ پروگریس کریں, اچھے وے میں, پازیٹیو وے میں سوچیں اور پاکستان کا نام بنائیں. خوش رہیں. دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو بہت زیادہ خوش رکھے اور بہت زیادہ عطا کرے. اللہ حافظ.